السلام علیکم دوستو، فاروق حبیب صاحب بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب کی میڈیا ٹاک میں اور عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو میں کیا فرق تھا، اور اسی طرح صداقت عباسی صاحب کے انٹرویو کا بھی موازنہ کیا جائے اس میں کیا فرق تھا، فاروق حبیب صاحب کے انٹرویو دینے میں، پارٹی کے حوالے سے بات کرنے میں اور عثمان ڈار صاحب کے بات کرنے میں کیا فرق تھا۔ آج مین سٹریم میڈیا پہ جس وقت یہ میڈیا ٹاک چلی، رات کو شام کو جو ٹاک شو ہوئے، اس میں زیادہ تر صحافیوں کی کیا رائے تھی، اور اس کے اوپر بات کریں گے، سب سے اہم باتیں کریں گے۔ ناظرین، فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر مقدمے بھی تھے، ان کے اوپر ان کو ڈھونڈا بھی جا رہا تھا یا ان کو تلاش کیا جا رہا تھا، اور پھر بالآخر ایک خبر آئی جان اچکزئی صاحب کی طرف سے کہ فاروق حبیب صاحب کو گوادر سے گرفتار کیا گیا۔ یہ خبر بالکل ویسی تھی جیسے عثمان ڈار کے گرفتاری کی خبر سندھ کے نگران وزیر داخلہ جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے دی تھی۔ یہ بالکل اسی طرح تھی اور ریکارڈ کے اوپر تھی، اور ان کی میسز کس کس قسم کی ٹویٹس کر رہی تھی، کس کس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی تھی، کتنی وہ پریشان تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ میں اپنی مرضی سے چلا گیا تھا، یہ تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل، بے شک آپ جتنا نارمل نظر آنے کی کوشش کریں، بے شک جو مرضی کہیں، لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کانٹینٹ پہ آتے ہیں تو فاروق حبیب صاحب کچھ زیادہ بولے۔ فاروق حبیب صاحب نے میرے خیال میں، جس طرح عثمان ڈار صاحب نے کہا تھا، بڑا اہم نکتہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ جو تھے یہ مفاہمت پسندانہ رویہ رکھتے تھے، جبکہ بقول ان کے حماد اظہر صاحب اور اس میں پھر یہ فاروق حبیب صاحب، ایک دو نام اور بھی ہیں، یہ رکھتے تھے ہاکس تھے، یعنی یہ بڑا سخت رویہ رکھتے تھے۔ اور یہ اعظم سواتی صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ اس میں چڑھائی ہو، سارا کچھ ہو، تو اسی عثمان ڈار صاحب کے کہنے کی بنیاد کے اوپر اگر فاروق حبیب صاحب کو پرکھا اور تولا جائے تو وہ رویہ جس طرح کے بھی رکھتے تھے، ظاہر ہے ان کو زیادہ تلاش کیا جا رہا تھا، رویہ انہوں نے یقیناً ایسا ہی رکھا ہوگا، لیکن میڈیا ٹاک کے اوپر آ کے ایک دم سے وہ بکری ثابت ہوئے، اور انہوں نے جس طریقے سے میڈیا ٹاک کی، وہ اسد عمر کے برعکس بھی دیکھ لیں کہ اسد عمر نے کہا کہ میں پارٹی کے سارے عہدے چھوڑتا ہوں، اگرچہ وہ باہر ہیں، ان کے اوپر بھی لوگ بہت تنقید کرتے ہیں۔ پھر ان کو دیکھا جائے تو عثمان ڈار صاحب نے آگے کہا کہ میں پارٹی کے سارے عہدے چھوڑتا ہوں، میں سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ پھر صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے بھی اسی قسم کی خبریں آئی، مطلب چھوڑنے کی، چھڑانے کی۔ لیکن انہوں نے نہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر چارج زیادہ لگایا، عمران خان صاحب کے اوپر عثمان ڈار کے برعکس زیادہ الزامات لگائے۔ عثمان ڈار صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ کامران شاہد صاحب جو بھی پوچھتے تھے وہ انہیں کہتے تھے، وہ انہیں ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے تھے کہ ہاں یہ چیز عمران خان صاحب نے کہی تھی، بس وہ گول مول سا جواب دیتے تھے، آپ اگر اٹھا کے بھی دیکھ لیں۔ تو مفاہمت پسندانہ جو بندہ تھا اس نے پھر تھوڑی لاج رکھی، لیکن جو ہاک تھے انہوں نے کس طریقے سے ٹاک کی، کس طریقے سے نہ صرف دوسری پارٹی کو جوائن کیا، بلکہ کس طریقے سے عمران خان کے راستے کو اور دوسرے راستے کو آدم اور شیطان کے راستے سے بھی تشبیہ دی۔ یہ کانٹینٹ جو ہے یہ وہ بڑی جلدی میں بول رہے تھے، ان کا جو نارمل سٹائل ہے اس طرح نہیں بول رہے تھے، بہت جلدی میں تھے، اور لگ ایسے رہا تھا کہ شاید انہیں اتنا کسی نے توقع بھی نہیں کی ہوگی بولنے کی جتنا وہ بول گئے۔ تو یہ ان کے ٹاک، اور رہ گیا ان کا یہ کام کہ چیئرمین صاحب کو سوچنا چاہیے تھا، گرفتاری آپ کی کوئی زیادہ وہ نہیں تھی کہ گرفتاری اگر ہو بھی جاتی تو کیا تھا، لوگوں کے سر پھٹ گئے، آپ کی گرفتاری کہاں سے ضروری ہوگی، اور نیلسن منڈیلا نے کیا یہ آرڈر دیا تھا فلانی چیزیں جلا دو، اور پھر آپ نے 9 مئی کو کروایا، میں تو 9 مئی کو سو رہا تھا، دوائی لے کے سویا ہوا تھا۔ یہ ساری تمام چیزیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اگر جا کے دیکھیں 9 مئی سے آنورڈ، اس میں ایک ایک چیز کو یہ اون کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد بھی یہ ایک ایک چیز کو اون کرتے رہے، احتجاج کو بھی اون کرتے رہے، اور ساری چیزوں کو اون کرتے رہے، اور یہ 27 سپتمبر تک اون کرتے رہے۔ تو یہ صرف یعنی کہ گرفتاری کے بعد سے ہی ان کا جو تھا سارا کچھ کٹا چٹا وہ ہوا۔ تو نمبر 1 ان کا کانٹینٹ نہیں تھا، نمبر 2 ان کو بہت زیادہ وہ پڑھایا گیا یا بتایا گیا، اور نمبر 3 پھر آئی پی پی کیونکہ کافی دن سے بالکل خبروں میں نہیں تھی، اس کو بھی خبر میں لانے کی کوشش کی گئی، اور ان کو بھی اس طریقے سے ڈرائی کلین کرنے کی کوشش کی، یا جو بھی لفظ استعمال کر لیں۔ لیکن میں آپ کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں کتنی بکی۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو ہوا، اس کے اوپر کامران شاہد صاحب کافی ڈیفینسو بھی ہو گئے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کسی اور کو انٹرویو دیں۔
شاید کوئی اور لینے کے لیے تیار کسی اور کا تھا یا نہیں. پھر صداقت عباسی کا آیا, اس کے اوپر چینل نے پہلے اپنے مسل دکھائے, اس کے بعد وہ مسل جو تھے وہ رہ گئے اور پھر وہ انٹرو ایئر گیا. لیکن بہرحال میڈیا کے اندر تھوڑی سی شاید کویسچن کرنے کی, سوال کرنے کی اہلیت شاید زیادہ پیدا ہوئی. وہ کس طرح, وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ آج میڈیا کے اوپر ان کے حوالے سے لے کے کیا بات ہوئی. سب سے پہلے کاشف عباسی صاحب کے شو میں جو ہے وہ کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کاشف عباسی صاحب نے خود ان کی پرانی ٹویٹس چلائیں, ان کے پرانے بیانات چلائے اور ان کے حوالے سے بتایا کہ یہ جو ہے انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں, ان الزامات میں کہاں تک صداقت ہے, یہ ساری چیزیں بتائی. اور اس کے بعد انہوں نے بار بار سوال اٹھایا کہ کس طرح 20 دن کے لیے لے کے جایا جاتا ہے, کس طریقے سے جان اچکزئی کا بیان آیا تھا, کس طریقے سے, یعنی کاشف عباسی صاحب نے پوری جو ہے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے غائب کیا جاتا ہے یا پھر وہ بندے جو ہیں دوبارہ پھر کس طریقے سے سامنے آتے ہیں. یہ تھے کاشف عباسی صاحب. اعزاز سید صاحب جیو کے رپورٹر پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, اس میں جو 7 بجے ان کا پروگرام لگتا ہے رپورٹ کارڈ, اس میں بھی انہوں نے یہی ساری باتیں کی. انہوں نے بھی اسی قسم کے سوال اٹھائے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ کس طرح غائب کر دیا جاتا ہے اور اس طرح یہ چلے گا نہیں, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, یہ ساری چیزیں زبردستی کی جا رہی ہیں. یہ تھا. اس کے بعد حفیظ النیازی صاحب, جن کے اپنے بیٹے حسان نیازی صاحب بھی نہیں ہیں اس وقت, وہ بھی اسی پروگرام میں بیٹھے تھے, وہ کامران شاہد کے پروگرام میں بیٹھے تھے. انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کامران شاہد صاحب کو کہا کہ آپ کا حق مارا گیا, یہ انٹرو تو آپ کو دینا چاہیے تھا لیکن آپ کو میڈیا ٹاک کر لی گئی ہے. اس کے اوپر خیر بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ اقتدار تو کاف لیگ کو بھی مل گیا تھا. انہوں نے نون لیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ کس طریقے سے یہ اقتدار لینے کی کوشش کری ہے نون لیگ, یہ بالکل اسی طرح جس طرح اقتدار کاف لیگ کو بھی مل گیا تھا, یعنی کنگ پارٹی بن کے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں بھی اچھا یہ تو خیر انہوں نے کہا. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کافی ساری چیزیں جو تھی وہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ کس کس طریقے سے پینیٹریٹ کرتی ہیں, اور انہوں نے پتا کہ اس قسم کی ٹاک کا عمران خان کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. یہ جملہ باقاعدہ بولا حفیظ اللہ نیازی صاحب نے. اور اس کے علاوہ پھر ماریہ میمن صاحبہ تھی, پھر انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں پہلے نہیں بکتا تھا لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو بیچا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو کریڈٹ دیا. پھر یہ ساری چیزیں کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اگر کچھ کروانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس وقت پنجاب کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. عرفہ نور صاحبہ کے جواب کے ٹائم پہ چینل پہ اس وقت فریزنگ آ گئی باقاعدہ طور پہ. بعد میں انہوں نے کہا بھی کہ آپ کے چینل پہ یا میرے بولنے پہ فریزنگ آ گئی تو مجھے بتا دیا جائے کہ میں نے کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا, ورنہ نشریات معطل ہو جاتی ہیں. یہ خیر انہوں نے لائٹر اس میں کہا. پھر انہوں نے کہا کہ آئی پی پی ایک جلسہ تو کر لیں. انہوں نے میڈیا ٹاک یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا, اور ساتھ انہوں نے عرفہ نور صاحبہ نے کہا کہ ایک جلسہ تو کر کے دکھا دیں. واقعی ایک سوال ویلڈ ہے ویسے کہ جہاں پہ اتنے لوگ آ رہے ہوں جن کو اتنی اعتماد ہے ہر چیز کا, تو وہ ایک جلسہ تو کر کے دکھائیں. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی نون لیگ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اس کی تو خیر پی ایم ایل کیو بنا دیا گیا ہے, کہ نون لیگ کو پی ایم ایل کیو بنا دیا گیا ہے, اور جو یہ الیکشن ہوگا اس کو کون جینون الیکشن تسلیم کرے گا. بھلے اس کے اندر نون لیگ جتنی مرضی سیٹیں لے لے, کوئی بھی اس کو جینون تسلیم نہیں کرے گا. یہ کہنا تھا جناب عارفہ نور صاحبہ کا. اور اس کے ساتھ پھر ندیم ملک صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا تو دفاع نہیں ہو سکتا, لیکن پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا مگر تب اور آپ کے بیانات کا موازنہ کیا جائے. آپ کسی بھی بندے کو اٹھا لیں 15-20 دن قید تنہائی میں رکھیں تو پھر کوئی بھی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا. انہوں نے بھی اس چیز کو تنقید کی کہ کس طریقے سے کسی کو شاید پڑھا کے لایا جاتا ہے یا قید تنہائی میں رکھ کے لایا جاتا ہے. پھر ندیم ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ عثمان ڈار کی ویڈیو دیکھی تھی, وہ کس ذہنیت سے گزرے ہوں گے اس دوران میں. یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اتنے وہ نہیں ہوتے کہ ان کو اتنی اس سے گزارا جائے. پھر نصرت جاوید صاحب نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف صاحب سیدھا جلسہ گاہ جائیں گے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جلسہ گاہ پہنچا دیا گیا تو پھر نواز شریف بھی سلیکٹڈ کہلائیں گے. 2024 کے سلیکٹڈ نواز شریف ہوں گے, نصرت جاوید صاحب کا کہنا تھا. جس طرح بالکل یہ 2018 کا کہتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ تھے. ابھی سلیکٹڈ کا ورڈ جو تھا انہوں نے باقاعدہ یوز کیا. انہوں نے کہا ایک جو بڑی اہم بات کی ہے نصرت جاوید صاحب نے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ایک چھوٹی فلائٹ بھی لی جائے گی, فلائٹ کی پیمند لگائی جائے گی. تو نصرت جاوید صاحب کا کہنا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب کے شاید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے, اسلام آباد سے باقاعدہ انہیں
کہا جائے گا کہ آپ ان کو اپیئر کروا لیا جائے، ان کے وکلا کہیں گے عدالت کے اندر، اس کے بعد تاکہ جلسہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، تو ان کو جلسہ کرنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ نگران حکومت کے اوپر یا کسی اور کے اوپر جو ایک تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا کسی کے اوپر تاثر کہ ان کے لیے اسٹیٹس جایا جا رہا ہے، یا وہ ابو دی لا کیسے ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب کہ ان کو کہیں پیش کرنے کی وہ نہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کا بھی جو عرفان صدیقی صاحب نے اشارہ کیا اور جس کی تشریح جو ہے وہ نصرت جاوید صاحب نے کی ہے، اس طرح کی بھی پاسبلٹیز ہے کہ وہ اس طرح اسلام آباد پہلے آئے اور وہاں سے پھر وہ سارا کچھ کر آگے نکلیں۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوگا، یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے فخر کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ پی ایم ایل این جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بنی ہوئی ہے اور بننے کے لیے تیار ہے اور ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر وہ کچھ جو وہ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے تھے، لیکن جب اپنی باری آئی ہے تو وہ بچھ جا رہے ہیں۔ ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔